ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اس سلسلے میں پیارے بھائیوں، میں سب سے پہلے تو جو ہے ایک آپ کو بھی یہ دعوت فکر دوں گا، خاص طور پر ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کو دعوت فکر دوں گا کہ دیکھیں پیارے بھائیوں، عقیدہ جو ہے اس کی نس ظاہر ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک ہوتی ہے۔ آپ لوگ جو ہیں، آپ نے اگر عقیدہ یہ بنانا ہے تو خدا را یہ ڈھونڈیں کہ قرآن پاک میں آیا اس عقیدے کے حق میں کوئی بات موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے پیارے بھائیوں جو کہ نارمل سے ہٹ کے ہے۔ ہر نبی جو اس دنیا میں آیا وہ وفات پا گیا۔ جب ہمارے غیر احمدی بھائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے، تو یہ ایک نارمل سے ہٹ کے بات بیان کرتے ہیں۔ نارمل سے جو ہٹ کے بات بیان کی جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک میں یہ بات واضح دو ٹوک الفاظ میں بیان کی گئی ہونا۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس سے پہلے کہ خاکسار کرے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ اگر میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی سوال کرنا ہے تو ٹھیک ہے، یا اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم سید ظفر اللہ شاہ صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ذرا؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، تو ایک جی تو یہ بنیادی طور پہ یہ آپ کا پہلے بھی آپ حضرات کے میں نے پروگرام دیکھے، لیکن اس میں دو تین باتیں بنیادی ہیں کہ آپ لوگ جب کوئی بات کر رہا ہوتا تو اس کا مائک میوٹ کر دیتے، بات مکمل نہیں کرنے دیتے۔ تو کیا یہ آپ جب میں آپ سے بات کروں تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ مائک کو میوٹ کر دیں گے؟ آپ بات کریں۔ نہیں، میں ذرا پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ شاہ ہے ہم بادشاہ شاہ صاحب، ہم مائک ہمیں بعض دفعہ تب میوٹ کرنا پڑتا ہے جب دوست آتے ہیں اور موضوع سے ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی موضوع آج کا تو اگر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو قرآن پاک سے، یعنی زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانے کو قرآن پاک سے ثابت کرے تو وہ آ کے کوئی اور موضوع شروع کر دیں گے، تو پھر ہمیں وہ ظاہر ہے وہ چونکہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، تو اگر آپ بھی موضوع کے اوپر رہیں گے تو ہم کیوں مائک میوٹ کریں گے؟ تو یہ کون ڈیسیژن کرے گا کہ موضوع پر ہیں یا نہیں ہے؟ وہ آپ ڈیسیژن کریں گے؟ یہ تو ظاہر ہے جو ہوسٹ ہوتا ہے پروگرام کا وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے نا۔ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ موضوع سے ہٹ کے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے باوجود اگر آپ اسی کے اوپر کنٹینیو رہیں تو پھر ظاہر ہے مجبوری ہوتی ہے، ورنہ ہم کوشش تو ضرور کریں گے کہ آپ کی بات بھی سنیں، اپنی بات بھی سنائیں۔ نہیں، موضوع سے یہ تو موضوع سے ہٹنا تو نہیں چاہیے، موضوع سے ہٹ کے تو جی جی بالکل، اور پھر جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے کوئی ہم تو ابھی آپ کا جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ٹائم نہیں ملا، آپ کا دیکھ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حیات مسیح جو ہے یہ غیر قرآنی فکر ہے، یہی آج آپ کا ٹاپک ہے؟ جی جی، ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ جو حیات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی، یہ دیکھیں اوپر بھی لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانی رفع آسمانی کہاں ہے آیت قرآنی؟ تو اچھا جی، میں پھر ڈاکٹر صاحب آغاز یہاں سے کرتے، میں پھر آیت قرآنی پیش کرتا ہوں۔ جی جی، تو اب یہ اس میں کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ ایک تو جو گفتگو ہوگی وہ شائستگی کے ساتھ ہوگی، کوئی کسی کے اوپر ذاتی، جس طرح بعض پروگرام نے ماضی میں دیکھے ہیں دیگر آپ کے جو ساتھی ہیں وہ ذاتی حملہ کرنا، کوئی لو لیول کا جملہ کسنا، طنز و مزاح کرنا، میرے خیال میں سنجیدگی کے ساتھ اگر گفتگو ہوگی تو بہت اچھا ہوگا۔ ایک تو یہ میری گزارش ہوگی۔ جی ضرور، جی ضرور، کیوں نہیں۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ میں ابھی کر رہا ہوں، تو میری موجودگی میں آپ کریں اور مجھے حق دیجیے گا کہ میں بات کروں۔ اور ماضی میں جو آپ کے دیگر پروگرام ہیں میں نے پچھلے 1-2 دنوں میں دیکھے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ جو مسلمان آتے ہیں آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کو آپ ایگزٹ کرا دیتے ہیں، وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ 3-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں بات کے ساتھ عرض کروں گا بڑے پھر دلیرانہ انداز میں جو ہے نا
وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ بیچارہ جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے، تو اب آپ اس کے بعد 3-4 اکٹھی ہو کر پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ میری گزارش ٹھیک ہے کہ غیر موجودگی میں بات نہ کی جائے، اگر کرنی ہے تو وہ سامنے بات کریں، ان کو نکال لینا پھر آپ۔ جی جی ضرور، کیوں نہیں، جی منظور ہے آپ کو یہ باتیں؟ جی جی ضرور فرمائیں، کیا آپ بات شروع کریں۔ جی چلے ڈاکٹر صاحب، میں آیت مقدسہ پیش کرتا ہوں جو کہ قرآن مجید فرقان حمید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ رفع آسمانی اور اس کا ذکر فرما رہا ہے، تو اس پر اگر آپ کلام کریں گے تو میں حاضر ہوں۔ جی 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 قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ آیت مقدسہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے لیے ہماری رہنمائی کر رہی ہے، تو یہ آیت مقدسہ میں نے پیش کی ہے، اس پر آپ کلام فرما لیجیے گا۔ کوئی بات اس میں پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ جی جی پہلی بات تو یہ ہے محترم شاہ صاحب، آج کا جو ہمارا ظاہر ہے، آپ نے اگر یہ آیت پیش کرنی ہے تو آپ نے چونکہ آیت پیش کی ہے تو اس کی تشریح بھی آپ خود ہی بیان کریں گے نا، کہ کس طرح یہ آیت جو ہے وہ بیان کر رہی ہے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات۔ آپ نے آیت پیش کی، اگر آپ کہیں تو میں نکال بھی دیتا ہوں، کون سی ہے؟ سورہ آل عمران کی آپ نے فرمایا؟ مسلمانوں کو جو ہے وہ ہوگی 46 اور آپ حضرات کی 47 ہوگی۔ اچھا، مسلمانوں کی 46 اور ہماری 47، اس لیے کہ ہم بسم اللہ کو قرآن پاک کا جو ہے حصہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، سورہ آل عمران کی 46 آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، اب دیکھیں آپ کو حق ہے، آپ جو ہے وہ ہمیں آپ کا مسلمان مانتے ہیں، یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم آپ جانتے ہیں، اب اس پر اگر موضوع کو آپ الجھائیں گے تو پھر موضوع اور طرف چلا جائے گا۔ شاہ صاحب، میں نے تو موضوع کو الجھایا ہی نہیں، میں نے تو صرف یہ بات کی ہے، آپ نے کہا مسلمانوں کا، تو میں نے اس کی صرف بات واضح کی ہے تاکہ کوئی دوست یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارا کوئی قرآن مجید اور ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میرا کہنے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں، کیا میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک بات ہے، میں نے اچھا یہ آپ اپنا جو دیکھیں، آپ اپنا جو نام رکھنا چاہیں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ اپنا نام رکھیں۔ میں ایز اے مسلمان، میں اپنے چونکہ امت مسلمہ ہے تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا ہے، تو نہ تو آپ کے اوپر کوئی میں نے کمنٹ کیا ہے، نہ آپ کو کوئی ایسی بات کہی ہے۔ جی جی شاہ صاحب، میں نے بھی بحیثیت حقیقی مسلمان آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ یہ آیت آپ نے پیش کی ہے؟ جی میرے سامنے شیئر نہیں ہوئی ابھی تک ڈاکٹر صاحب، میرے سامنے قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے، میں شیئر کر دیتا ہوں۔ میرے سامنے قرآن مجید ہے، وہ آپ جانے، آپ کی سکرین جانے، میرے سامنے قرآن مجید، میں اپنے جو میرے پاس قرآن مجید ہے اس سے میں عرض کروں گا۔ شاہ صاحب، میری آپ سے درخواست ہے، میں جب آپ سے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں سوال کروں نا تو اس کے اوپر آپ طنز نہ کریں، بڑی مہربانی ہے۔ میں نے آپ سے ڈاکٹر صاحب میں نے کون سے طنز کیا، یہ بتائیے کہ طنز کون سا کیا؟ آپ نے کہا آپ کی سکرین جانے اور آپ جانے، یہ دیکھیں، میں عوام نے بھی تو دیکھنا ہے نا۔ یہ آیت ہے میرے محترم شاہ صاحب، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں نے طنز نہیں کیا، پہلی بات تو یہ مجھے غلطی لگی۔ نہیں آپ نے ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہوتا، آپ پھر معذرت کے ساتھ آپ مظلوم بن جاتے ہیں اور دوسرے کو ظالم بنا دیتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے طنز کیا۔ میں نے قطعاً طنز نہیں کیا، چونکہ یہ میرے پاس، میں موبائل فون سے کر رہا ہوں، سکرین چھوٹی ہے ڈاکٹر صاحب، وہاں میرے لیے پڑھنا قدر مشکل ہوگا۔ میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں نے اتنا عرض کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ اگر اب آپ نے دیکھے نا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹیکسٹ ہے نا، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ نے میرے اوپر یہ الزام لگا دی کہ شاہ صاحب آپ نے طنز کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں طنز کرنے سے حد المقدور اوائڈ السلام علیکم۔ ایک شاہ، کوئی بات نہیں، مبارک بھائی کو بولنے دیں۔ شاہ صاحب مجھے غلطی لگی، چلے یہ قرآن پاک کی آیت ہے محترم شاہ صاحب، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، 46 نمبر آیت ہے۔ جی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ کا جو ٹرانسلیشن ہے یا آپ جو نمبرنگ کرتے ہیں اس حوالے سے 47 ہوگا، میں نے صرف اتنا عرض کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب، یہ آپ کو یہ آیت نظر آ رہی ہے میری سکرین پہ؟
جی آج بہت یعنی ٹیلی فون پر بہت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ بیان کریں شاہ صاحب، آپ اس آیت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ضرور بیان کریں۔ ہے یہ آیت مقدسہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام آپ کی حیات طیبہ کی دو فیزز کا تذکرہ کر رہی ہے، اور سورہ آل عمران میں رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور پھر اس سے پہلے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، یہ آیت نمبر 45 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 46 سے آغاز ہو رہا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یعنی تذکرہ کیا جا رہا ہے بی بی مریم کے ساتھ، اور یہاں تعارف کروایا جا رہا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وَيُكَلِّمُ، وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، جھولے میں، وکہلا، اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین، اور وہ خاصوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں ڈاکٹر صاحب میری دلیل یہ ہے کہ مہد میں کلام کرنا بچے کا یہ ایک معجزاتی پہلو ہے، عام روٹین میں یہ نہیں ہوتا کہ پنگوڑے میں کلام کیا جائے۔ تو اسی طرح سے جیسے یہ ایک خاص حالت کا تذکرہ کیا گیا، اسی طرح سے جو پختہ عمر ہے، پختہ عمر میں ابھی ڈاکٹر صاحب ہیں یا دیگر حضرات جو 50+ ہیں، 45+ ہیں، وہ بھی کلام کرتے ہیں۔ تو اس ایج میں آ کے کلام کرنا رب العالمین اس کو بطور خاص تذکرہ فرما رہا ہے کہ تم گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کر رہے ہو، اور پھر اسی طرح سے سورہ مائدہ کے اندر اسی طرح کا مضمون ڈاکٹر صاحب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں ہے، وہ بھی میں پڑھ دوں تاکہ یہ دونوں مقام مجتمع ہو جائیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے جی۔ یہ بھی نکال لیجیے کہ ڈاکٹر صاحب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 نکال دی ہے جی۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ میں نے جبرائیل امین کے ساتھ آپ کی مدد کی، اور گہوارے میں آپ طفولیت میں بھی، بچپن میں بھی، پنگوڑے مہد میں بھی، اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ تو اس آیت کے تحت یعنی تم گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور پختہ عمر میں بھی، یعنی بچپن میں اور پختہ عمر میں، ہر دور میں ان کا کلام عقل اور حکمت کے مطابق تھا، اور انبیاء اور حکماء کے کلام کے موافق تھا۔ چونکہ پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی، مجھ کو نبی بنایا، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا بنایا، اور میں جب تک زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اب یہاں ایک یہ سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں کلام کرنا تو معجزہ ہے، پختہ عمر میں ان کا کلام کرنا کس طرح معجزہ ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہولت جو 40+ ایج ہوتی ہے، اور اس وقت
حضرت عیسیٰ علیہ 30 کہہ لیں، 40 کہہ لیں، 35 کہہ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور کئی ہزار سال کے بعد جب وہ زمین پر جو ہے وہ تشریف لائیں گے، تو یہاں پر چونکہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ، تو رب العالمین اپنے ان احسانات کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور حضرت مریم کو سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے کہ تیرا جو بچہ ہے کلمت اللہ ہے۔ تو کہولت میں کلام کرنا اور مہد میں کلام کرنا دونوں کو رب العالمین نے مجتمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ تو یہ ان کا معجزہ ہے کہ کئی ہزار سال کے بعد جو ہے وہ آ کر کلام کریں گے، پھر ان کی وفات، پھر وہ موت آئے گی، وفات ہوگی اس وقت ان کی۔ تو پھر یہ جو کہولت کے زمانے میں باتیں کرنا ہے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ دو حالتوں کا یہ آیت مقدسہ تذکرہ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو میں نے عرض کرنا تھا میں نے کر دیا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے آئے، آپ نے ہمارے پروگرام میں بیان کیا۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں ایک تو میں بڑے ہی عاجزانہ طور پر ایک گزارش کروں گا، دیکھیں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ہو، قرآن پاک نے بتایا ہو، اس میں کوئی باہر سے ایڈ نہ کرے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی مکمل کتاب ہے، اس میں ہمیں ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم خود اپنی باتیں اس میں ایڈ کریں تاکہ ہماری جو ہے وہ بات مکمل ہو جائے۔ ہم ایک ایسی آیت قرآن پاک سے دیکھنا چاہ رہے ہیں جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی رفع آسمانی ہوا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ نے جو دو آیات پیش کی شاہ صاحب، میں جو ہے دوبارہ وہ آپ کو اس میں سے چلے آخری آیت ہی میں دوبارہ شیئر کر کے دوستوں کو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ میری بات بھی دوست دیکھ لیں۔ اس میں دوستوں شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ان کی دلیل یہ تھی کہ دو حالتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ شیئر نہیں ہو رہی اسکرین؟ اچھا میں نے اپنی طرف سے تو کر دی ہے، چلے ہاں اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ اب دیکھیں اب ہو رہی ہے جی، ہونا شروع ہو گئی، اب ابھی آ جاتا ہے جب۔ اچھا یہ دوسری والی ہے، ایک منٹ ٹھہرے، یہ والی اب آ گئی ہے؟ جی 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 آ گئی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے جی محترم شاہ صاحب، آپ نے یہ دلیل قائم کی کہ اس آیت قرآنی سے یہ جو ہے نا مہد، دو حالتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو پنگھوڑے کی مہد اور ایک کہل کی یعنی پختہ عمر کی۔ چلے جزاک اللہ، آپ نے جو قرآن پاک کی دو آیات پیش کی، پہلے تو بڑے ہی عاجزانہ طور پر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب جو ہمارا سوال تھا وہ وہیں پر قائم ہے۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک سے وہ کوئی ایسی آیت دکھلائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتلایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی طور پر رفع آسمانی ہوا ہے۔ اور جیسا کہ دوستوں نے دیکھا ان دونوں آیات میں جو آپ نے پیش کیا ان میں دور دور تک اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ جسمانی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اللہ تعالیٰ کر رہا ہو۔ ایک بات۔ دوسرے میرے محترم شاہ صاحب، آپ نے خود اپنی دلیل کو توڑ دیا، بڑے ہی میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ نے دیکھیں جو مہد والی بات ہے اس کے اوپر تو ہمارا کوئی آپس میں ہے ہی نہیں، اصل میں تو ہے کہ جو پختہ عمر میں جو بات وہاں پہ پیش کی جا رہی ہے اس کو آپ نے بطور دلیل کے لیا، ساتھ ہی آپ نے یہ بیان کر دیا جو میں کہنے لگا ہوں کہ آپ نے اپنی دلیل کو توڑ دیا۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کی عمر، تو میری عمر میں جو پختہ عمر ہے اس میں پہنچنا، اس کا منطقی نتیجہ محترم شاہ صاحب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ چلا گیا ہے۔ قرآن پاک نے اگر یہ دو سٹیجز بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ بیان اگر اس کا منطقی نتیجہ بالکل نہیں بنتا کہ وہ شخصیت جو ہے آسمان پہ چلی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دو سٹیجز کا ذکر تو ہے کہ مہد میں اور کہل میں، اور ہم بھی جو قرآن پاک کی جو ہم ثابت کرتے ہیں، اور اس میں حضرت میں اب اطلاق کرنے لگا ہوں آپ والی بات اور ہماری بات، تقریباً اکثر نبی وہ دونوں سٹیجز سے گزرے، وہ پنگھوڑے والی عمر سے بھی گزرے اور وہ پختہ عمر سے بھی گزرے۔
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी, मैं आपको थोड़ा सा, आपका माइक आप म्यूट करने लगा हूँ शाह साहब, क्योंकि ना आवाज आ रही है थोड़ी सी, मैं अभी खोल दूंगा, ठीक है। अच्छा, वो दो अंबिया के ऊपर दोनों स्टेजेस आई, वो पंघोड़े की उम्र से भी गुजरे, और जिन 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 अंबिया के हालात में पता है वो पुख्ता उम्र से भी गुजरे। लेकिन अगर इन दो आयात का ये मंतकी नतीजा ये निकालना कोई दोस्त चाहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आसमान पे वो बंदा जिंदा जिस्म में चला गया है, तो फिर तो सारे नबियों को आसमान पे होना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या वो जो है वो पुख्ता उम्र में नहीं पहुंचे थे? और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दोनों स्टेजेस आई, हजरत मूसा के ऊपर आई, हजरत हारून के ऊपर आई। लेकिन अगर कोई नबी जो है वो पुख्ता उम्र में पहुंचे, उसका ये नतीजा निकालना कि इसका मतलब ये है कि ये बंदा जिस्म, ये नबी जो है अल्लाह का प्यारा नबी, वो जिंदा जिस्म समेत आसमान पे चला गया है, मोहतरम शाह साहब ये बात इस आयत से निकलती नहीं है। मैं बड़ा ही माजरत खा हूँ, आपको शायद हम अपना सवाल नहीं समझा सके। तो बहरहाल इन दोनों आयात से तो शाह साहब ने ये निकला। आपने एक बात की मोजज़े वाली बात, वो करके मैं बात खत्म करता हूँ। देखें, अगर एक मोजज़ा अल्लाह ताला ने बयान किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, बिन बाप पैदाइश और पंघूड़े में बातें करना, उसका खुद ब खुद ये नतीजा नहीं होता कि अगर एक मोइज़ा हो गया है एक नबी का तो फिर दूसरा मोइज़ा भी हम खुद ब खुद ही मान लें। नहीं, कुरान पाक से हमने हदायत लेनी है मोहतरम शाह साहब। अगर एक बात, एक मोइज़ा कुरान पाक ने हमें बताया है, हम मोमिनीन का काम है उस मोइज़े को कहें आमन्ना व सद्दकना, ये वाज़े दो टोक बात आ गई या मान लेंगे। लेकिन उसका ये मंतकी नतीजा निकालना कि ये चूंकि एक मोजज़ाती बात इस नबी के बारे में एक पूरी हो गई है तो दूसरी भी फिर हम ज़बरदस्ती इसमें ऐड कर देंगे, ये कुरान पाक के साथ माफ़ कीजिएगा ये इंसाफ नहीं है बल्कि मजाक है। तो ये मोजज़ाती बात जो है, वरना तो देखें ना, कोई कह देगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी तो फिर बिन बाप पे छोड़े, आपके जो अकीदा के मुताबिक तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ना बाप थे ना माँ थे, तो उनके बारे में क्या करेंगे? क्या वो जब पुख्ता उम्र को पहुंचे थे तो क्या वो वापस चले गए थे आसमान जन्नत की तरफ? वो तो निकले भी जन्नत की तरफ, जन्नत से थे मोहतरम शाह साहब। तो इसलिए मैं आखिर पे इतना ही अर्ज करूंगा कि हमें वो आयत दिखलाएं। ये दोनों आयत से तो बात नहीं बनी मोहतरम शाह साहब। अगर कोई आयत आपके सामने है जिसमें वाज़े तौर पर दो टोकिए लिखा हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर उनका रफा हुआ था आसमान की तरफ, तो वो पेश करें। ये जो है ना मोहतरम शाह साहब के एक आयत लेके फिर उसमें अपनी बात ऐड करना, ये कुरान के साथ मजाक है। जहाँ तक आखिरी बात, सॉरी, जो कहल की जो है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नज़दीक भी वो पुख्ता उम्र को पहुंचे थे, अल्लाह ताला ने उनको पुख्ता उम्र दी। और इसमें ये जो निशान है, ये जो है ना मोजज़ा, अगर आपने इसमें ऐड ही करना है, अल्लाह ताला ने मोजज़ाती तौर पर अगर पैदाइश की तो फिर अल्लाह ताला जिस तरह अपने अंबिया को कुफार के हमलों से बचाया करता है, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ाती तौर पर गारे सौर के दौरान जो वाक़या है उसमें अल्लाह ताला ने बचाया और पुख्ता उम्र तक जिंदा रखा, तो यहाँ पे भी हमारे नज़दीक वो बात पूरी हो गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी सलीब देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बचाया, आपने फिर उसके बाद पुख्ता उम्र पाई और आपकी जिस तरह बाकी अंबिया की वफात हुई है उसी तरह वफात हो गई। तो जज़ाकल्लाह शाह साहब, अगर कोई और आयत मौजूद है तो आप ज़रूर पेश करें, वरना इन दो आयात से तो ये साबित नहीं हुआ। जी शाह साहब। तो जज़ाकल्लाह शाह साहब, अगर कोई और आयत मौजूद है तो आप ज़रूर पेश करें। जी डॉक्टर साहब, माइक आपने खोल दिया डॉक्टर साहब? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब, आपने एक तो बहुत लंबी गुफ्तगू की और मैं गुजारिश करूंगा कि आपने काफ़ी जो है वो बातें, एक तो ख़ास तौर पे कि कुरान मजीद से मजाक है, तो ये आपकी सोच हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है कि, लेकिन ये ऐसा नहीं है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। नंबर एक, और आपने तवज्जो नहीं की है, कुरान मजीद का मतन है, एक लफ्ज़ जो है वो बोल रहा है हिकमत व दानाई के साथ। आपने जो बातें की हैं कि
अंबिया कराम के ऊपर भी स्टेजेस गुजरी। डॉक्टर साहब मैंने देखिए, आप गौर कीजिए, वह युकल्लिमुन्नासा, कलाम फर्म करेगा, इस पर आप तवज्जो करें। वह युकल्लिम, कलाम करने की बात है, फकत पुख्ता उम्र को पहुंचना उसका भी जिक्र है और साथ कलाम का जिक्र है। तो यहाँ मेरा, डॉक्टर साहब आवाज आ रही? जी जी आ रही है। अच्छा, युकल्लिमुन्नासा, वो कलाम करेगा सैयदा मरियम से कि तेरा जो बेटा है वो कलाम करेगा फिल महद। तो ये तो आपने तस्लीम कर लिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पंघूड़े में महद में कलाम करना। और डॉक्टर साहब एक ही आयत है, और युकल्लिमुन्नासा फिल महद व महद और कहल दोनों का तज़किरा, फकत महद का जिक्र नहीं है। कहूलत में अभी आपने कहा जी, आपने तरदीद कर दी अपने ही कतन ही डॉक्टर साहब, छोटा बच्चा जब बचपन में कलाम करे 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, तो लोग हैरत में आ जाते हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो इसमें क्या कमाल है डॉक्टर साहब, या मैं बोल रहा हूं तो इसमें क्या कमाल है। रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई है, दोनों हालतों की शान बयान की है। आपको दोनों को एक ही सतह पर लाना होगा, नहीं तो कुरान के साथ फिर मजाक आप करेंगे, मैं नहीं कर रहा। फिर पढ़िए कुरान मजीद, व युकल्लिमुन्नासा फिल महद व कहलन व मिनस सालिहीन, वो कलाम करेगा लोगों के साथ महद में। कुरान मजीद है, मजाक नहीं है। हालत कहूलत का जिक्र भी किया और बचपन में चंद दिनों की एज में। तो आप एक को, महद को आप जो है मौजा माने और कहल को अलहदा कर दें। अंबिया कराम कहूलत की हालत में पहुंचे हैं, लेकिन मुझे पूरे कुरान में बताइए कि इस कहूलत की हालत में अंबिया कराम के कलाम करने को, या अंबिया कराम तो बड़ी शानों वाले हैं, आम इंसानों के कहूलत में कलाम करने को कुरान मजीद ने कहाँ डिस्कस किया है। आपका तो दावा था कि शाह साहब आओ कुरान से बात करें। अब डॉक्टर साहब मैंने कुरान से बात की है तो आपने फतवा लगा दिया है कि ये मजाक है। मैं आपके फतवा नहीं लगाऊंगा। मैंने जैसे अर्ज किया था, आप लफ्ज थोड़ा सा अगर अच्छे इस्तेमाल कर ले तो अच्छा है आपके लिए भी। आप मेरी बात तो सुनते और ये इस पर गौर करते, तदब्बुर करते, तफक्कुर करते, ताकुल करते, तो ये आयत मुकस्सा आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर रही है। और फिर बचपन में कलाम करना, मैं इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, ये आयत दोनों को मिला रही है। फकत बचपन के कलाम को खास अहमियत नहीं दी जा रही। नहीं तो डॉक्टर साहब कहूलत में तो सारे दुनिया वाले जो गूंगे ना हो तो वो कलाम करते हैं। तो यहाँ पर बतौर खास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम करने को रब्बुल आलमीन ने क्यों बयान किया, इस पर गौर करें, तफक्कुर करें, इसको सरसरी निकल ना जाए, इधर उधर ना जाए। ये आयत मुकस्सा आपको दावत दे रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो पंघूड़े में कलाम किया वो भी एक कमाल है। आम बच्चे कलाम नहीं करते बचपन में, ये आपने तस्लीम कर लिया। तो मैं इस महद को और कहल को दोनों एक ही सतह पर रखता हूँ। तो ये दोनों कमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं। अभी आपने एक और बात की कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम वो तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं। तो जो मैंने तो ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने का तज़किरा ही नहीं किया। मैंने तो ये आयत पढ़ी है सिर्फ, व युकल्लिमुन्नासा फिल महद व कहलन व मिनस सालिहीन, वो लोगों से गहवारे में, पंगूड़े में और पुख्ता उम्र में यकसा गुफ्तगू करेगा। यानी जैसे वो गुफ्तगू बचपन में कर रहे हैं वैसे कहूलत में कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ये आयत मुकस्सा वाज़ेह, अब किसी और आयत की तरफ जब जाएंगे तो जब जाएंगे, लेकिन अभी इस आयत मुकस्सा पर कलाम होगा कि ये आयत बता रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो दोनों हालतें हैं वो कहूलत में कलाम करना बतौर ख़ास और बचपन में कलाम करना, इस आयत मुकद्दसा में रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अब आप इरशाद कीजिएगा और मैं गुजारिश करूंगा कि ये मजाक और इस तरह के अल्फाज से अगर इज्तनाब करें तो हम अच्छे अंदाज में बात कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी जज़ाकल्लाह शाह साहब, आपने मेरा ख्याल है आपने शायद टाइम नोट नहीं किया। मैंने पिछली दफ़े भी कोशिश की थी कि टाइम बराबर है,
اگرچہ ہمارے یہ باقاعدہ کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا لیکن اچھا لگتا ہے. آپ نے ابھی 1350 پہ بات شروع کی تھی اور آپ 1355 ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ بھی بے شک نوٹ کر لیں. میں 3-4 منٹ سے کوشش جی کروں گا. ڈاکٹر صاحب کتنے منٹ ہوا ٹائم؟ ابھی میرے پاس 1355 ہے, 1:55. نہیں, میں نے کتنے منٹ گفتگو کی ہے؟ آپ نے 1350 پہ شروع کیا تھا جب مجھے نہیں, آپ یہ بتائیے میں نے کتنے منٹ گفتگو کی ہے؟ کوئی 4 منٹ کے قریب. آپ نے کتنے منٹ کی تھی؟ میں نے ابھی اس وقت چونکہ نوٹ نہیں کیا تھا, مجھے معین نہیں پتا. آپ کی پچھلی گفتگو جو ہے وہ ایک جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ میرا حساب رکھتے ہیں, اپنا حساب رکھتے تو کچھ معاملہ حل ہو جاتا. شاہ صاحب اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو میرا حساب آپ نے رکھنا ہے, آپ نے میرا میں آپ کا حساب نہیں رکھوں گا, آپ جتنا مرضی بولیے گا. چلے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اچھا پھر اعتراض, لیکن آپ مجھے بتا دیں ڈاکٹر صاحب, نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, میں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کوئی ایسا, میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ شاہ صاحب آپ نے اتنا بولنا ہے, میں اس کے اندر محدود رہوں گا. میں کوئی آپ چینل آپ کا کچھ ٹربل دینے نہیں آیا میں آپ کو. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا جزاک اللہ. اچھا بہت بہت شکریہ. اچھا ایک تو خاکسار یہ عرض کرے گا دوستوں کو, اس سے پہلے کہ میں اس معین آیت کے اوپر کوئی بات کروں. دوستوں دیکھیں, یہ دوسری دفعہ ہم نے شاہ صاحب سے یہ درخواست کی کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی رفع آسمانی کا جو بات ہے اس کو قرآن پاک سے آپ نے ہمیں دکھائیں, کوئی آیت ہمیں بتائیں. شاہ صاحب نے دونوں دفعہ جو آیات بیان کی ہیں ان میں کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر آسمان کی طرف اٹھایا گیا. ایک تو یہ سارے دوستوں نے ضرور نوٹ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے محترم شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اس کلام کو جو ہے میری آپ سے درخواست ہے غور کریں, تدبر کریں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات حضرت مریم علیہ السلام سے کی تو اس کی آخر کیا وجہ تھی؟ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں بتلا سکوں, سمجھا سکوں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے, خوشخبری دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہے, جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا, جو دنیا اور آخرت میں باابرو اور خاصوں میں سے ہوگا. اچھا, اب یہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا. آپ نے ہمیں یہ فرمایا کہ ہم اس بات کو تدبر کریں کہ یہاں پر بڑی عمر کی بات کا ذکر کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. میں آپ کو بڑے ہی عاجزی سے عرض کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے جانے کی کوشش کی جائے گی اور حضرت مریم جو ہیں وہ بھی اس وقت زندہ ہوں گی. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم جیسے نیک وجود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بتا دیا. یہ ایک طرح سے ایک پیش گوئی کر دی کہ دشمن جب تمہارا بیٹا 33 سال کی عمر کا ہونے والا کا ہوگا, اور جب اگر وہ دشمن ان کو قتل کرنے کی یا صلیب دینے کی کوشش کرے گا تو گھبرانا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو پختہ عمر تک پہنچائے گا. یہ وجہ تھی محترم شاہ صاحب یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی. اس آیت کے اندر یہ جو بڑی عمر کا ہونے کا جو ذکر ہوا ہے اس کی یہ وجہ تھی. اس کے اندر اگر کوئی زبردستی کر کے یہ داخل کرنا چاہے کہ بڑی عمر سے ہونے کا یہ مطلب ہے کیونکہ آسمان پہ چلے جائیں گے اور پھر 2000 سال واپس آئیں گے یا 3000 سال بعد واپس آئیں گے, ہم دیکھ رہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری آپ سے درخواست ہے شاہ صاحب, آپ نے بھی اپنی بات بیان کر دی, میں نے بھی اپنی بات عوام تک پہنچا دی ہے. دوست جو ہیں وہ خود ہی انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے کہ کس کی بات قرآن پاک کے عین مطابق ہے, کون قرآن پاک کے اندر سے جو ہے وہ مطالب کس طرح کے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر میری آپ سے آخر میں یہ درخواست ہے کہ اگر ممکن ہو تو کوئی ایسی آیت پیش کریں جس میں یہ لکھا ہو
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ ان دو آیات کے اوپر تو گفتگو ہو گئی ہے. جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے خیال میں 4 منٹ گفتگو کی آپ نے. ٹھیک ہے جی. جی ہاں جی، 4 منٹ کی آپ نے گفتگو. میرا خیال 5 منٹ کے قریب. 5 منٹ کی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو مقام ہے اگر آپ اس کو مطالعہ کریں، جو آپ نے اپنی طرف سے جو حکمت بیان کی ہے، مجھے اس مقام سے وہ حکمت یہاں بیان کر دیجیے گا. یہاں پر اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، بشارت دے رہا ہے اللہ پاک، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام جو ہے اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. آپ نے جو حکمت بیان کی ہے ڈاکٹر صاحب، اس مقام پر اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آگے پورا یہاں پر جو قرآن مجید کا بیان ہو رہا ہے مجھے بیان کیجئے گا، اور جو حکمت آپ نے کہولت کے حوالے سے بیان کی ہے تو میں پوری آیت پر چاہوں گا کہ آپ پوری آیت پر توجہ دیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. تو رب العالمین نے دونوں حالتوں میں، میرا سوال پھر وہی پر قائم ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا. پہلی ٹرن میں آپ نے ٹچ کیا ہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ جو آپ نے گفتگو کی ہے کہ انبیاء کرام بھی تو کہولت میں بولتے ہیں، وہ آپ نے ساری گفتگو کی ہے، تو جب وہاں سے رزلٹ نہیں نکلا تو اب آپ حکمت کی طرف آئے ہیں. لیکن اس مقام پر قرآن مجید فرقان حمید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہد میں جھولے میں کلام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ایج جو ہے عمر جا رہی ہے، آگے ان کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، لیکن کلام جو ہے وہ مہد بھی معجزاتی ہے، اور پھر کہولت کی حالت میں کلام کرنا. میرا سوال پھر وہی قائم ہے کہ اور کتنے لوگ ہیں جو کہولت میں کلام کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں بطور خاص ذکر کیا گیا قرآن مجید میں؟ اس لیے آپ اس پر توجہ دیں کہ یہ خاص موقع ہے ان کی حیات طیبہ کا، 55 کے اندر کلام کرنا. اور آیت کو اس کو پڑھیے، آپ بار بار پڑھیے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل آگے آ رہا ہے، اور پھر ان کا تذکرہ آ رہا ہے. تو اس لیے اس مقام سے آپ آنکھیں بند کر کے نہ نکلیے گا. یہ آیت جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار مجھے دوسری آیت کی طرف جائیں، اس آیت پر تو پہلے کلام کر لیں. یہ آیت کے تو آپ نے کوئی حوالے سے جو ہے وہ بیان نہیں کیا. تو یہ آیت مقدسہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کہولت میں کلام کرنا ہے وہ دراصل دوبارہ آ کے آپ نے جو کلام کرنا، اس لیے قرآن مجید نے اس کو بطور خاص مہد کو بھی اور حالت کہولت کو بھی، دونوں حالتوں کو آپ نے اکٹھا لینا، ایک کو نہیں لینا. ڈاکٹر صاحب میری بات مکمل ہوئی جناب. جی جزاک اللہ شاہ صاحب. ابھی آپ نے 3-4 منٹ بات کی ہے. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ہے فرمایا ہے کہ میں نے آپ کی بات کو ٹچ نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ خاکسار نے اس سوال کا کافی و شافی جواب دے دیا ہوا ہے. جو کہل والی بات ہے، مہد والی بات جو ہے اس کے اوپر تو کوئی بات آتی نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو معجزاتی طور پر لیں، ٹھیک ہے، معجزاتی طور پر بھی اگر لے لیں تو دیکھیں قرآن پاک کی ایک میں دوبارہ عرض کروں گا، اس آیت میں ہرگز یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ آپ بھی نوٹ کر لیں جزاک اللہ، اور دوستوں نے بھی نوٹ کر لی ہوگی ضرور. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اس سوال کے اوپر میں غور کروں کہ کہل کا کیوں ذکر کیا گیا. شاہ صاحب میں نے اس کا جواب پچھلی دفعہ بھی دے دیا تھا کہ کہل کا ذکر اس لیے کیا گیا، یہ جو کلام ہو رہا ہے یہ حضرت مریم سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس آیت کے ذریعے ایک پیش گوئی فرما کر تسلی دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ میرے پیغمبر کے ساتھ یہ ایک واقعہ ہونے والا ہے.
تو یہ تسلی دی کہ پریشان نہ ہونا، میں اس پیغمبر کو پختہ عمر تک جو ہے وہ پختہ عمر دوں گا، تب بھی کلام کریں گے، یعنی زندہ رہیں گے۔ اچھا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ شاہ صاحب اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جہاں تک قرآن پاک نے ہمیں بتلایا ہے، ایک ہی تو نبی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ سولی دینے کی کوشش کی گئی، سولی پر مارنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے دو مذاہب کی طرف سے، عیسائیت کی طرف سے بھی اور یہودیوں کی طرف سے بھی۔ اور یہودیوں نے جس کے اوپر بہت بولتے ہیں کہ ہم نے مار دیا، گویا خدا نخواستہ نعوذ باللہ لعنتی موت مار دیا، اس لیے وہ نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے چونکہ وہ الزام آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ پنگھوڑے کی عمر میں بھی بات کرے گا اور پختہ عمر میں بھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا، خاص لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اس لیے اس آیت کو حضرت یا اس پیشگوئی کو حضرت مریم کو جب بتلایا گیا تو اس کی یہ جو تھی وجہ تھی۔ اور آخر پہ میں پھر بات کروں گا شاہ صاحب، ان دونوں آیات سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا قرآن پاک کی ان آیات میں یہ لکھا ہو کہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اس لیے جہاں تک ان دو آیات کا تعلق ہے، آپ نے بھی اپنی بات پیش کر دی، خاکسار نے بھی پیش کر دی، دوستوں تک ہم دونوں کا پیغام پہنچ گیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، انشاءاللہ جزاک اللہ۔ آپ نے بھی دیکھیں، میں آپ کے ڈاکٹر صاحب ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی، ڈاکٹر صاحب آپ میری ابھی مکمل نہیں ہوئی، سوری شاہ صاحب۔ کیجیے گا، نہیں آپ، میں نے کہا شاید آپ مجھے جزاک اللہ کہہ کے مجھے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جزاک اللہ ان دونوں آیات کا کے بارے میں آپ نے گفتگو کی، ان آیات کے اوپر آپ جتنی دفعہ بھی کوئی بات کریں گے وہ آپ اپنے آپ کو ریپیٹ کریں گے، میں اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان آیات کے اوپر آپ نے بھی گفتگو کر لی ہے، میں نے بھی کر لی ہے، میرا خیال ہے عوام تک پیغام پہنچ گیا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر کس حد تک کون سی بات پیش ہوئی ہے۔ تو میرا اگر تو کوئی ایسی آیت معین طور پر آپ کے سامنے ہے جس میں زندہ جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھانے کا ذکر ہو، وہ تو آپ پیش کریں، ورنہ میری درخواست ہے کہ انہی آیات پر جتنی دفعہ بھی آپ بولیں گے، عوام کا میرا خیال اب وہ سن لیا ہے انہوں نے جو سننا تھا۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے 2-3 منٹ اور دیں، چونکہ آپ کے جو چینلز ہیں اس میں آپ بار بار کہتے ہیں جی ہم قرآن مجید کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ جی جی، تو سورہ مائدہ کی ابھی جو آپ نے سوالات جو آپ نے جوابات دیے وہ میرے نزدیک وہ جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ پبلک سن رہی ہے وہ ڈیسیژن لے لے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں اس پر زیادہ زور نہیں دوں گا، لیکن آپ کو قرآن مجید کی طرف ایک دعوت کے طور پہ خیر خواہی کے جذبے سے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ نے جو اپنا مقدمہ قائم کیا ہے اس کی اس لیے بنیاد نہیں ہے کہ قرآن مجید آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، یہ میری رائے ہے، آپ اپنی رائے کر لیجئے گا۔ آیت نمبر 110 جو ہے نا، اب سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم اپنی اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو جب میں نے پاک روح جبرائیل کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی۔ اب جہاں جبرائیل کی مدد کا تذکرہ ہے، تو کلم الناس فی المہد و کہلا، یہ اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر صاحب جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاصہ ان کی شان بیان کی ہے مہد میں اور کہولت میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور رب العالمین نے طفولیت اور پختہ عمری کا تذکرہ کیا، اور پھر کتاب، حکمت، دانائی، تورات اور انجیل کا تذکرہ کیا، پھر آگے ان کے جو معجزات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ
جاءتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہاری، جو ابھی آپ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو روک دیا، یہ آپ اس پہ غور کیجئے گا. جو آپ حکمت بیان کر رہے ہیں اس کو رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں اور آپ کی 111 میں اس کو سیپریٹلی ڈسکس کیا. وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اس پر توجہ دیجئے گا ڈاکٹر صاحب. تو پہلے کیا ہے؟ کلام کرنے کا تذکرہ. اب میں آپ کا جو سوال آپ نے ریز کیا تھا، جو حکمت بیان کی تھی، اس کو رب العالمین نے سیپریٹلی اسی آیت میں ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو روک دیا تھا، وہ تمہارے اوپر تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، تمہیں مارنا چاہتے تھے. لیکن جو پنگوڑے میں کلام کرنا ہے ڈاکٹر صاحب اور کہولت میں کلام کرنا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں رب العالمین نے اس کو علیحدہ تذکرہ کیا ہے. اب آپ کلام کیجئے گا، میں سنتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے پھر بھی بات کرنے کا موقع دیں گے. جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ ایک اس میں جو دو باتیں آپ نے نئی کی ہیں، کیونکہ پہلے جو مہد اور جو کہولت والی بات ہے وہ تو خاکسار نے بیان کر دی ہے، آپ نے بھی بیان کر دی ہے، اس کو میرا خیال رپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام کا جو وقت بچ جائے گا. ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے، روح القدس. تو بالکل ٹھیک بات ہے، جبرائیل علیہ السلام کی جو مدد کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے تو نہ آپ کو انکار ہے نہ ہمیں انکار ہے. ہر نبی کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کی مدد ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ نتیجہ تھوڑی ہوتا ہے. ہم تو یہ سوال دیکھ رہے ہیں محترم، ہم تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ ایسی آیت بتائیں جس میں زندہ جسم سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کا ذکر ہو. ہر نبی کے ساتھ روح القدس سے جو ہے وہ ان کی مدد ہوتی ہے. پھر آپ نے آگے یہ جو ذکر کیا وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں جو ہیں ان کو روک دیا جائے گا. تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جو بنی اسرائیل نقصان پہنچانا چاہتے تھے، وہ ہمارے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نقصان نہیں پہنچانے دیا. وہ آپ کو صلیب پر مارنے میں ناکام رہے. جہاں تک یہ بات ہے نا وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دوں گا، میں صرف آپ کو بڑے ہی پیار سے یہ عرض کروں گا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کا وعدہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا؟ لیکن اس کے باوجود کیا احد میں آپ کے دانت مبارک شہید نہیں ہوئے، آپ کو زخم نہیں آئے؟ تو بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وعدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تمہیں ٹچ بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بنی اسرائیل کو روکا اللہ تعالیٰ نے، بالکل روکا، کوئی ہمارا تو اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن اسی طرح کا روکا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یاسموک من الناس والی جو آیت ہے اس میں جو وعدہ ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم بھی آئے. آپ کا جو احد کا واقعہ تو ہم سب نے آپ کو بھی علم ہے، دوستوں کو بھی علم ہے، اس لیے یہ بھی آپ کی دلیل نہیں بنتی شاہ صاحب. بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، یہ دلیل جو ہے جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں نا، اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہوتی. اس سے کہیں بھی اس آیت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زندہ جسم سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا. ہاں، روح القدس کی مدد ضرور شامل حال تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی ان کی وہ جو کرنا چاہتے تھے ان کو وہ نہیں کرنے دیا. بات ختم. جی جزاکم اللہ تعالیٰ. جی شاہ صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کی طرف سے جو گفتگو ہونی تھی ان دونوں آیات پہ کافی حد تک ہو گئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب ایک کال آ گئی تھی بیچ میں، تو میرے آواز آپ کی جو ہے وہ میں نہیں سن سکا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میرا کام تھا وما علینا الا البلاغ، آپ تک پیغام پہنچانا، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن آپ نے جو پہلے وہ جو کویسچن کیا تھا
उसको मैंने एड्रेस कर दिया है, ये तो आप तस्लीम करें ना जनाब। आपने जो हिकमत की जो बात आप कह रहे थे कि जनाब हिकमत ये है, तो मैंने सिर्फ कहा कि वो हिकमत रब्बुल आलमीन ने सेपरेटली वो डिस्कस कर दी है। अब ये बात इसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि वो जो आपने कहा कि हिकमत तो अल्लाह ने खुद एड्रेस कर दिया है, लेकिन आप वह युकल्लिमुन नास फिल महद व कहला, कहल की तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे। अब आप बार बार कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का जनाब, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पुख्ता उम्र में, इसलिए उनको खास तौर पर जैसे महद को कलाम किया उसी तरह कहल को भी कर, नहीं तो आम रूटीन में 50 साल का बंदा बोलता है, या कोई अजीबा बात है? अगर 50 साल का आदमी कोई बोलता है तो उसके बोलने पर आप क्या ताज्जुब करेंगे? इस वक्त जितने भी साथी आपके साथ बात में शरीके महफिल होंगे, हो सकता है कोई 50 का हो, कोई 40 का हो, कोई 35 का हो। तो यहाँ पर जो रब्बुल आलमीन बतौर ख़ास तज़किरा कर रहा है, और आपने जो कहा कि हज़रत बीबी मरियम को कहा, तो यहाँ अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बयान फरमा रहा है कि ए ईसा जो है वो जो तेरे ऊपर वो हमला आवर होना चाहते थे, तुझे अजियत पहुँचाना चाहते थे, ए ईसा हमने उनको रोक दिया। तो मेरा सिर्फ ये आपसे गुजारिश थी कि आप जो हजरात, मैं मुख्तलिफ वक्त में आपके चैनल्स देखे तो आप बड़े दावे के साथ जो हैं वो कहते थे जी कुरान मजीद से कोई लाए, तो मैंने ये आयत मुक़द्दसा पेश की है, लेकिन इसके ऊपर आप मेरे ख्याल में अब मैं लफ्ज़ बिल्कुल ज़्यादा सख्त नहीं बोलूँगा। अब आप चाहते हैं कि ये आयत बस इस पर जो है कलाम ना किया जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें। जी डॉक्टर साहब। ज़ाकिल्लाह शाह साहब, एक तो मैं इससे पहले के जो है वो किसी और दोस्त को मैं मौका दूं, क्योंकि दोस्त मेरा ख्याल कुछ कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा जी, हमें आ रही है, साफ आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। शाह साहब आपको शायद नहीं आ रही, दोस्तों को मेरी आवाज आ रही है जी। अच्छा चल मैं बयान कर देता हूँ। मेरा ख्याल शाह साहब का शायद मोबाइल में कोई गड़बड़ है। अच्छा दोस्तों, आपने देखा शाह साहब ये फरमा रहे थे कि मेरे फोन में कोई मामला, मैं दूसरे जगह से जो है वो सुन रहा हूँ। अब वो ठीक है जज़ाकल्लाह। अच्छा दोस्तों, आपने देखा शाह साहब ये फरमा रहे थे कि हम दो बातें की, बाकी तो बातें तकरीबन वही थी। एक तो इन्होंने दोबारा ये बात की कि हम हिकमत को तस्लीम नहीं कर रहे। शाह साहब, मेरे आइजाना तौर पे ये दरख्वास्त है कि हिकमत की बात हमने अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम भी की है, खोल कर अवाम के सामने पेश भी कर दी है कि हमारे नज़दीक कुरान पाक ने ये जो यहाँ पर हिकमत का बयान की, जो हिकमत बयान की है उसका क्या मतलब है, क्या सियाक़ो सबाक़ है। दूसरा आपने कहा कि मैं ये तस्लीम नहीं कर रहा कि इस आयत में जो है वो जिंदा जिस्म समेत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र गोया आपने जो बात कहनी थी वो कह दी है, मैं नहीं मान रहा। शाह साहब, हिकमत की बात भी मैं मान रहा हूँ, मैं तो इस आयत के सियाक़ो सबाक़ को भी मान रहा हूँ, आगे बयान भी कर दिया है, लेकिन दोस्त भी देख रहे हैं और मुझे भी उम्मीद है कि आप जो है वो इस बात को तस्लीम करेंगे कि इस आयत में कहीं भी वाज़े तौर पर ये नहीं लिखा हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठा लिया। ये आप के जो है अपने अंदाजे हैं, आप उसको अंदाज़ा कह लें, आपके अपनी बातें आपने कह लें ऐड की हैं, कह लें कहानी कह लें कि आप ये कहते हैं कि इसका ये मंतकी नतीजा ये निकलता है। ये मंतकी नतीजा नहीं निकलता। उसकी वजह ये है शाह साहब, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक इस्तस्नाई सूरत हाल की कि एक नबी को आपने जिंदा जिस्म समेत आसमान पर पहुंचाना है। उसके लिए आपको कोई ऐसी आयत पेश करनी चाहिए थी जिसमें ये खोल के लिखा होता। वही बातें जो कि आप खुद मान रहे हैं कि पुख्ता उम्र तक जो है अवाम पहुंचती है। आपने अभी कहा कि हमारे अक्सर जो चैनल के जो दोस्त सुन रहे हैं वो पुख्ता उम्र के होंगे, हमारी टीम के अक्सर जो हैं वो पुख्ता उम्र के हैं। हम ये भी माने कि अंबियाए किराम भी पुख्ता उम्र को पहुंचते हैं। तो इसलिए जो बात एक आम रूल है उसको इख्तियार करके उसके जरिए आप इस्तस्नाई तौर पर एक बात अवाम को किस तरह साबित कर सकते हैं। एक जो बच्चा पैदा होता है वो जाहिर है अगर अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे तो वो पंघूड़े के बाद पहुंचते पहुंचते वो कहूलत तक जाता है, वो पुख्ता उम्र तक जाता है। इसलिए इन आयात में
کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، میں معذرت خواہ ہوں، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جسمانی طور پر رفع ان کا آسمان کی طرف ہوگا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو جو ایک تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا جو بیٹا ہے ان کو میں پختہ عمر تک پہنچاؤں گا، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شاہ صاحب آپ کا میں تعارف کروا دوں اس سے پہلے کہ آپ سے گفتگو ہوئی، بڑا مزہ آیا، آئندہ بھی ضرور آئیے گا، اگلی آیات بھی ہم جب پیش کریں گے ان کے اوپر بھی اگر آپ کا دل ہو تو ہم ضرور۔ جی ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں اس پر تعارف نہ کروائیے گا، تعارف کی ضرور ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک منٹ لوں گا اور پھر آپ ٹھیک ہے جی 1 منٹ لوں گا، پھر ڈاکٹر صاحب آپ کلام کیجیے گا اور میں سنوں گا، پھر آپ لوگ کلام کیجیے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ نے بات کی ہے، آپ نے کہا کہ روٹین میں سارے بولتے ہیں، لیکن 50 سال 40 سال 60 سال کے بندے کے کلام کرنے کو آپ نے کبھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ 50 سال کا بندہ بول رہا ہے؟ کبھی زندگی میں آپ نے تعجب کے ساتھ بطور خاص کسی کو آپ نے بیان کیا ہو کہ یہ بندہ 50 سال کا بول رہا ہے؟ بچہ جب بولتا ہے تو اس کو بھی ذکر، اگر 3-4 دن کا بچہ بولے تو قرآن مجید نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور اسی آیت ایک ہی آیت مقدسہ میں پنگوڑے میں کلام کرنے کو، اور ایک ہی آیت مقدسہ میں کہولت کی حالت میں کلام کرنے کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے۔ کسی مولوی صاحب نے، کسی اسکالر نے، ڈاکٹر صاحب ڈسکس نہیں کیا۔ یا آپ کہتے ہیں نا جناب، آپ جو بار بار مجھے کہنا شاہ صاحب آپ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں، میں اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں، یہ میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ میں تو اللہ کے کلام قرآن مجید کے الفاظ جو کہ دانائی اور حکمت سے معمور ہیں، اور پھر آپ نے حضرت سیدہ مریم کو جو فرشتوں نے خطاب کیا اس کا تذکرہ کیا۔ اب میں آیا ہوں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں، اس میں تو رب العالمین نے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یہ جو کففت ہے نا، یہ کفن کے اصل معنی ہوتے ہیں ہتھیلی سے کسی چیز کو روک دینا۔ جو اہل کتاب تھے اس وقت، انہوں نے بڑی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ جو تسلی والی بات ہے وہ تو رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے کہ تسلی دی گئی ہے کہ تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، تجھے کوئی قتل بھی نہیں کر سکے گا، تجھے کوئی سولی بھی نہیں چڑھا سکے گا، جو تیری جو ہے وہ میں خود تجھے آسمانوں پر اٹھاؤں گا، اور تجھے جو ہے وہ جب طبعی موت ہوگی وہ وقت آئے گا تو پھر ہوگا۔ تو یہ سارا تذکرہ رب العالمین فرما رہا ہے، اور اس کو مہد اور کہل، میرا جو آخری میں جو گفتگو کر رہا ہوں کہ جو کہولت ہے یہ اس بات کی واضح غمازی کر رہی ہے کہ اس حالت کی کلام کو، اس حالت کی گفتگو کو بطور خاص قرآن مجید بیان کر رہا ہے، کسی اور کی قرآن نے کسی اور کو اس طرح بیان نہیں کیا۔ اگر کوئی بیان کیا ہے تو آپ اس کی مثال دے دیجئے کہ جناب فلاں بھی کہولت کی حالت میں فلاں شخص بولا، اس عمر میں 50 سال 40 سال قرآن مجید نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے پنگھوڑے میں کلام کرنے کو بھی روئے سخن بنایا، اور کہولت کی حالت میں بھی بنایا۔ ماننا یا ماننا یہ آپ کا کام ہے، لیکن میں نے آیت مقدسہ پیش کر دی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا۔ جی میں جو ہے سوری مائک میں بند کر رہا ہوں کیونکہ آواز آپ کی طرف سے وہ ڈبل ہو رہی ہے۔ میں جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ شاہ صاحب اپنا تعارف کروا دیں گے یا میں دوستوں کو کروا دوں؟ آواز آپ کی طرف سے وہ ڈبل ہو رہی ہے۔ میں جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ شاہ صاحب اپنا تعارف کروا دیں گے یا میں دوستوں کو کروا دوں؟ ڈاکٹر صاحب میرا تعارف یہی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ میرا تعارف ہے۔ حضور کا ادنا سا خادم ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ ٹھیک ہے، باقی ٹی وی پر بھی اور نور ٹی وی پر بھی اب بھی میرا ختم نبوت پہ پروگرام آتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ جی میرے بھائیو، یہ تھے ہمارے سید ظفر اللہ شاہ صاحب، یہ یہاں یو کے میں ان کے ٹی وی کے اوپر پروگرام وغیرہ بھی آتے ہیں، اور بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے۔
میں جو انہوں نے بات کی ہے، اگرچہ میں ان تقریباً ساری باتوں کا پہلے جواب دے چکا ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، میں مختصراً جلدی سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ دوست جو ہیں وہ ان کو وریت بھی نہ ہو، ان کو جو ہے وہ تاکہ بات بھی پہنچ جائے۔ اچھا رفاقت صاحب کو میں مائک بند کر دوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، شاہ صاحب نے یہ دوبارہ ذکر کیا کہ جی جو کہولت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی اور نبی کا بھی کیا ہے، اس میں جو ہے حکمت اور دانائی جو پوشیدہ ہے اس کے اوپر غور کریں۔ تو شاہ صاحب میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ چونکہ کسی اور نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے جو ان کے قوم تھی، انہوں نے وہ سلوک نہیں کرنا تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا، سلیب پر ان کو سلیب دینے کی اور قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر کہولت کا ذکر کر کے آپ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی تسلی دے دی تھی کہ یہ ایک وقت جب آئے گا تو اس وقت پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو کہولت کی عمر تک پہنچائے گا۔ تو اس میں یہ حکمت تھی، بہت زبردست حکمت تھی، دانائی تھی۔ حضرت مریم کو ضرور اس کے اوپر تسلی بھی ہوگی جب یہ واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کہولت کی عمر تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کففت و بنی اسرائیل والی جو حصہ ہے سورہ مائدہ کی آپ نے آیت کا ذکر کیا، اس میں اس کا بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو روک کے رکھے گا، بال بیکا نہیں کرے گا، سولی نہیں دے سکیں گے، تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اس میں تو کوئی خلاف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ توفیق نہیں دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے سکیں اور سولی پر مار سکیں، ٹھیک ہے جی۔ سولی دے سکنے کے اندر یہ بات مضمر ہوتی ہے محترم شاہ صاحب کہ سولی پر وہ بندہ وفات پا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا آپ نے، جو میں بڑے ہی آئزانہ طور پر عرض کروں گا، جو آپ نے کہا کہ آسمان پر اٹھاؤں گا، وہ اس آیت میں کہیں ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ آپ نے اپنی طرف سے یہاں پر محترم شاہ صاحب یہ بات ایڈ کی ہے۔ اور قرآن پاک کی طرف اس طرح سے کوئی بات ایڈ کر دینا جو وہاں پر موجود ہی نہیں، یہ دوستوں نے دیکھا، اگر میں آپ کچھ نہیں کہتا، دوست خود ہی دیکھ لیں گے کہ کون قرآن پاک کو فالو کرتا ہے اور کون قرآن پاک کو اپنے پیچھے فالو کروانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر آپ نے دوبارہ پنگھوڑے اور کہولت کا جو ذکر کیا ہے محترم شاہ صاحب، میں نے اس کے جواب الحمدللہ دے دیے ہیں، مجھے امید ہے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری آپ سے آخر میں یہ صرف آجزانہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی واضح آیت قرآن پاک میں ملے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہو کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا ہے، تو خدا را ہمارے پروگرام میں ضرور تشریف لے کے آئیے گا، ہم اس آیت کو سننا چاہتے ہیں، ہمیں اور ہماری بھی ممکن ہے آپ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کے سامان پیدا کر دے۔ جی جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ نے اپنے وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ نے جی میرا خیال آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے شاہ صاحب یا دوستوں کا؟ جی ایک ڈاکٹر صاحب صرف ایک جملہ آپ ایڈ کر لیں، آپ کلام کرتے رہیے گا، میں سنتا رہوں گا۔ آپ نے جو کہا کہ جب بھی کوئی آیت ملے تو آپ دیجیے گا، یہ جو آیت دی ہے میری اپنی رائے دے رہا ہوں، لیکن اس آیت کا آپ جواب نہیں دے سکے، یہ میری رائے ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے چونکہ اپنی رائے دی ہے کہ شاہ صاحب نے اپنا ایڈ کیا ہے، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آیت مقدسہ بالکل واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی کہولت میں کلام کرنا، قرآن مجید کوئی ابس کلام نہیں کرتا، قرآن کوئی ابس لفظ استعمال نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب۔ قرآن مجید نے جو یہ کہولت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ یہ آیت مقدسہ آج اس آیت پر ہوں تو انشاءاللہ تعالی بقیہ ہم اور آیات مقدسہ بھی اس پر کلام کریں گے، لیکن اس پر غور کیجئے گا، قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی معاذ اللہ ابس نہیں ہے، اور اس میں حکمت ہے، دانائی ہے، اور یہ لفظ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہولت کی عمر میں کلام کرنا یہ ان کا ایک خاص پہلو ہے اور خاصہ ہے، اور یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب وہ عام لوگ جو ہے وہ تو 50-60 سال میں کلام کرتے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہزاروں سال بعد بھی کلام کریں گے، اس لیے قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ میرا بیانیہ ہے، آپ نے اپنا جو بیان دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ محترم شاہ صاحب۔
صرف एक आखिरी बात मैं ऐड करूंगा इसमें कि आपने दुरुस्त फरमाया, कुरान पाक कोई भी अबस कलाम नहीं करता। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ये पैगाम पहुंचाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, तो वाकई ये बहुत ही पुरहिकमत ये आयत है। कोई इसमें वाकई ये इस आयत से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला वाकई जो है वो अबस कलाम नहीं करता, क्योंकि आप इमेजिन करें कि एक बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी माँ को तसल्ली दे दी गई इस आयत के ज़रिए कि जब दुश्मन इसको जो है वो सूली पर लटकाना चाहेंगे, कत्ल करना चाहेंगे, तो परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला इसको पंघूड़े की उम्र के नहीं बल्कि जो है पुख्ता उम्र तक पहुँचाएगा। जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। हम चलते हैं मुबारक भाई, आपने अगर कोई बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपको मुखातब करूंगा। डॉक्टर साहब उम्मीद है आप एक दफ़ा मुझे और मौका दिए। अब आपने थोड़ी सी जो है ना डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। अभी जो आपने कहा है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, इसको भी नोट कर ले, बाद में एड्रेस कर लीजिएगा डॉक्टर साहब इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इस बात को तवील दें, लेकिन जो मेरा पॉइंट ज़रा आप नोट कर लें। अभी आपने जो ये कहा ना कि हज़रत बीबी मरियम के हाँ फरिश्तों ने आकर जो खुशखबरी दी थी, अब आप कुरान मजीद देखिएगा। मैं सिर्फ आपसे सवाल करता हूँ कि क्या उस वक्त कोई थ्रेट था? अभी जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ईसा अलैहिस्सलाम को तो कुरान मजीद ने बयान किया, ज़रा नोट कर लें। ईसा अलैहिस्सलाम का जब सूरह माइदा में तज़किरा है ना, तो वइज़ कफ़फ़्तु बनी इसराईल अन्का, लेकिन जब सैयदा मरियम को आयत नंबर जो 46 है और उसका जो सियाक़ो सबाक भी आप देखिएगा डॉक्टर साहिब, तो हज़रत बीबी मरियम को जब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद और फरिश्ते हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को जो एड्रेस कर रहे हैं, अभी जो आपने हिकमत बयान की है, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, इस पर मज़ीद रिसर्च कीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो जो आप हिकमत यहाँ पर बयान कर रहे हैं वो दरअसल शान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। यहाँ जो आप थ्रेट की बात कर रहे हैं, उस वक्त कहाँ से थ्रेट आ गया था कोई? यानी जो अहले किताब थे उस वक्त, जो ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत तो बाद में शुरू हुई, तो वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो रब्बुल आलमीन ने इज़्ज़त, शान, अज़मतें, मोज़ात, उनका तज़किरा हो रहा है। ये मेरा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ज़िंदगी तो फिर इंशाअल्लाह मज़ीद बात करेंगे। जी ज़रूर, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, दरासिल जज़ा।